بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز جاری. میں آپ کے سامنے سورہ یوسف، سورہ رعد جو کل پڑھی گئی اور سورہ ابراہیم جو آج پڑھی گئی، ان میں سے چند آیات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. سورہ یوسف جو قرآن مجید کی سورہ نمبر 12 ہے، اس کی آیت نمبر 53 ہے، 53، جس میں یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دے رہا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جو میرے رب نے رحم کیا. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام کا یہ ارشاد اس موقع کا ارشاد ہے کہ جب ان کو ایک طویل عرصے کی قید کے بعد بادشاہ کے سامنے ان کے بے قصور اور معصوم ہونے کا گویا کہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور یہ ان کے اپنی فرمائش، اپنے کہنے پر ہوا کہ ان کو جو ناجائز طریقے سے قید کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اس خاص پروسیس کو فالو کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ بے قصور تھے اور ان کو سازش کے تحت قید کرایا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس موقع پر اپنے نیک ہونے کو نمایاں نہیں کیا. انہوں نے نیکی کا تکبر نہ اختیار کیا، بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کی، اور یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا نفس بالکل بری الذمہ ہے. نفس تو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہی ہے، سوائے اس کے کہ جو میرا رب جس پر رحم کرے. یعنی اگر میں برائی سے بچا تو یہ میرے رب کی عنایت تھی، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. میں انسان ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے انسان برے ماحول میں پھسل سکتا ہے. یہ تو رب کی عنایت تھی کہ اس نے مجھ پر کرم فرمایا. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی انہوں نے اس موقع پر کہ جس موقع پر عام طور پر ایک انسان جب کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں سرخرو ہوتا ہے، آدمی اپنی بات، اپنے حق میں بات بیان کرتا ہے، لوگوں کو جتلاتا ہے، یہ موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام یہ جتلا سکتے تھے کہ دیکھو میں کتنا نیک آدمی ہوں، میں نے کتنا اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تم لوگ کتنے برے ہو کہ تم نے مجھے ایک غلط جھوٹے ایک الزام کی بنیاد پر ایک طویل عرصے تک قید میں رکھا. نہیں، انہوں نے انکساری اور عاجزی کا وہ رویہ اختیار کیا کہ جو انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا نفس ہر برائی سے بری ہے. نہیں، نفس تو برائی کی طرف مائل ہی کرتا ہے، سوائے اس کے کہ میرے رب نے جس پر رحم فرمایا. یہ بڑی اعلیٰ ایک تعلیم ہے، پیغمبروں کی بڑی اعلیٰ سیرت ہے، جس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے کہیں کوئی اچھائی کی، نیکی کی توفیق دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کا ڈھنڈورا پیٹے اور لوگوں کے سامنے اس کو نمایاں کر کے پیش کرے. انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. دوسرا مقام سورہ یوسف کا آیت نمبر 92 میں، جس میں کہ پھر یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے مقابلے میں اس مرتبہ سرخرو ہونا ثابت ہو گیا، کامیاب ہونا نمایاں ہو گیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے بھائیوں نے ایک عرصے پہلے ان کو دھوکہ دے کر اپنے والد سے دھوکے سے ان کو لے کر ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، اور گویا کہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے والد کے سامنے کامیاب کرنے کے لیے اور یوسف علیہ السلام سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک سازش کی.
لیکن اللہ نے پھر حالات بدلے، صورتحال ایسی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو گویا کہ مصر کی بادشاہت مل گئی، اور یہ ان سے مانگنے کے لیے آئے غلہ، اس لیے کہ قحط سالی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر جب ان کے بھائیوں نے بالآخر یہ اعتراف کر لیا کہ وہی غلطی پر تھے، انہوں نے کہا کہ قالوا لقد تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے ہی زیادتی ہوئی۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بھی وہ موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس تو سمجھے بادشاہت تھی، وہ چاہتے تو اپنے ان بھائیوں کو کہ جن کی وجہ سے وہ ایک عرصے تک بہت مشکل زندگی میں پھنسے رہے، ان کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، اگر وہ فیصلہ کرتے تو وہ ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک شریف انسان، ایک ایسے اعلیٰ کردار کے انسان کی سیرت کا نمونہ پیش کیا کہ جو جب موقع ملتا ہے وہ معاف کرتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو درگزر کیا اور یہ کہا کہ آج آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی انہوں نے اللہ سے ان کی معافی کی دعا کی اور یہ کہا کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے بعد فرمائی، جب کہ آپ کے پاس لوگ آئے اور ان سے آپ نے پوچھا کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو وہی بات کہتا ہوں کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی الزام نہیں، انتم طلقاء، تم آزاد ہو، تم جاؤ جو چاہے کچھ کرو، لیکن میں تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ نمونہ ہے کہ جو ہم کو سکھایا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے معاملے میں انسان اپنے دل میں بیر رکھے، دشمنی رکھے، نفرت رکھے اور بدلہ لینے کے طرح طرح کے طریقے سوچے، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ درگزر کریں گے تو اللہ بھی ان کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے جو 13 نمبر سورہ ہے، اس کی آیات نمبر 22 سے لے کر 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو ان کے اوپر بیتتی ہے وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًّا وعلانیةً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کا جواب اچھے رویے سے دیتے ہیں، وہ زیادتی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بہترین انجام ہے، جن کے لیے وہ گھر ہے کہ جو بہترین انجام والا گھر ہے، یعنی جنات عدن، ہمیشگی کے وہ باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہی نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد میں، والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک رہے، جنہوں نے اچھا رویہ اختیار کیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہمیشگی کے باغات میں شامل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر تمام دروازوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم خوشخبری دی ہے کہ آخرت میں اللہ اپنے نیک بندوں کو ان کے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ ملا دے گا، بشرطے کہ وہ رشتہ دار بھی اپنے ایمان اور اپنے نیک اعمال کے نتیجے میں جنت کے مستحق ٹھہرے۔ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے زندگی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنے تعلق والوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہے. چنانچہ وہ اس کے رشتہ دار، وہ اس کے والدین، ان کے بہن بھائیوں، ان کی اولاد، بیوی بچوں میں جو جنت کے مستحق ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے کہ جس میں ان کے لیے خوشیاں، چین اور آرام ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سلام علیکم، ان کو کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ جو تم نے ثابت قدمی دکھائی، جو تم صحیح موقف پر، صحیح رویے پر ڈٹے رہے. فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی عمدہ انجام ہوگا ان کا کہ جو اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہیں. اس کے بعد آج سورہ ابراہیم کو پڑھا جا رہا ہے، بلکہ وہ مکمل ہو چکی ہے. یہ سورہ نمبر 14 ہے. اس کی ایک آیت جو ہم نے پڑھی وہ آیت نمبر 22 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے روز جب معاملات طے ہو جائیں گے تو اس موقع پر شیطان کیا کہے گا. فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب معاملہ طے ہو جائے گا، جب آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا، وہ کہے گا ان لوگوں سے کہ جو ناکام ہو جائیں گے، جو اس کی باتوں میں آ کے اس کی وسوسہ اندازی سے متاثر ہو کے غلط زندگی گزار کے ناکام ہو گئے. شیطان ان سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ. ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا. فاخلفتکم، تو میں نے تم سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. یعنی ایک وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں تو وہ آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا فیصلہ کرے گا. اور ایک وعدہ ہم سے شیطان کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہیں اور کامیابی دنیا میں ملے گی، اور خوشی ملے گی، اور زیادہ آگے بڑھو گے. تو شیطان کہے گا قیامت کے روز کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا تم سے اور اس نے سچا وعدہ کیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، مگر مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی. فاستجبتم لی، تو تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا. میں نے تم کو برائی کی، میں نے تم کو گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی جو تمہیں بہت اچھی لگی. فاستجبتم لی، تو تم نے اس کو قبول کر لیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو دیکھو تم مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو بلیم کرو. ما انا بمصرخکم، یعنی میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم اس کو ٹھکرا سکتے تھے، یہ تمہارا اختیار تھا. تم نے اپنی مرضی سے میرے وسوسوں کو مانا، ان کے اوپر چلے اور پھر تم ناکام ہوئے. چنانچہ اب تم خود اپنے کرتوتوں کے ذمہ دار ہو. ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری مدد کو آ سکتا ہوں. وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم میری مدد کو آ سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے انکار کیا اس کا کہ جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً یہ ظالم ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جناب ایک دو سوال ہیں اگر آپ اجازت دیں مجھ کو. During the revelation of the Quran, were the masters allowed to live with the slave girls without nikah? What about slaves? کیا قرآن کے نزول کے زمانے میں لونڈیاں اپنے آقاؤں کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتی تھیں، اور غلاموں کا کیا معاملہ تھا؟ گزارش یہ ہے کہ غلام لونڈیاں جب ہوا کرتے تھے تو اس زمانے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ رہیں گی اور بغیر نکاح کے رہیں گی.
اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اس کو فوراً ختم بھی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی اصلاحات بیان فرمائیں کہ جس کے بعد دھیرے دھیرے غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ایک دو مہینے، ایک دو سالوں میں نہیں ہوا، بلکہ 20-22 سال میں ہوا۔ اس دوران میں جو موجود صورتحال تھی اس کو گوارا کیا گیا، ٹالریٹ کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات ملتے ہیں جس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ طریقہ اب بھی رائج ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان دو اقدامات کے بعد کہ جو قرآن مجید میں بیان ہیں، اب مسلمانوں کے ہاں غلامی رائج نہیں ہو سکتی۔ ایک اقدام، ایک فیصلہ وہ ہے کہ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنگ کے بعد جب قیدی آئیں تو یا تم ان کو بغیر کچھ لیے آزاد کر دو یا کچھ پیمنٹ لے کے، فدیہ لے کے آزاد کر دو۔ غلام اور لونڈی بنانے کا امکان اب ختم کر دیا گیا۔ دوسری بات وہ ہے کہ جو سورہ نور، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی اس بات کا تقاضا کرے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے اس چیز کے بدلے میں کہ ان کو ان کی طرف سے پیمنٹ کو طے کر لیا جائے، ان کی قیمت طے کر لی جائے، تو پھر تم لازماً ان کو آزاد کر دو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔